السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ النساء، پارہ نمبر 4، آخری رکوع۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، بشرط یہ کہ تم ان بیویوں سے صحبت کر چکے ہو، اور اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو پھر بیویوں کو چھوڑ کر ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو کہ تمہاری پشت سے ہیں، سلب سے ہیں، نیز یہ کہ تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، یہ بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر چکا اسے اللہ معاف کرنے والا ہے اور وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ چیز ہے کہ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام رشتوں کی، محرم رشتوں کی ایک لسٹ بتا دی ہے، ٹھیک ہے، کہ تم پر مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، یعنی رضائی مائیں، اور رضائی ماؤں کے علاوہ جو ہے وہ ستیلی مائیں بھی، وہ بھی ماؤں کے ہی مقام پہ ہے نا، لہٰذا انہیں ورثے کا مال سمجھنا یا زبردستی ان سے نکاح وغیرہ کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہے۔ اور پھر جو رضاعت کے رشتے ہیں، رضاعت کے رشتوں کی حرمت بھی سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رشتے نسب کے روح سے حرام ہیں وہ رضاعت سے حرام ہے۔ تو اب یہ چیز ہے کہ صرف اس میں رضائی ماں نہیں آئے گی، اس میں رضائی بہنیں، اس میں جو ہے وہ ساری جو 7 رشتے جو نسب سے حرام ہیں وہی 7 رشتے رضاعت سے بھی حرام ہوں گے۔ رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی، رضائی بھانجی، ٹھیک ہے، یہ سب حرام ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساسیں بھی حرام ہیں، اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہیں، ربائبہ، انہیں ربائبہ کہتے ہیں نا۔ تو یہ چیز ہے کہ بیویوں کی بیٹیاں کون سی بھلا؟ ایک تو اپنی سگی بیٹی ہوتی ہے نا، ایک وہ بیٹی ہوتی ہے جو بیوی پیچھے سے لے آئی ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک عورت شادی کرتی ہے، اس کا شوہر مر جاتا ہے یا اسے طلاق دے دیتا ہے، اس سے اس کی بیٹی ہوتی ہے، پھر کچھ عرصے بعد جو ہے اس کا اچھا رشتہ آتا ہے، وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی ہے، تو وہ جو سیکنڈ ہسبینڈ ہوتا ہے نا، اس کا اس بیٹی سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اپنی بیوی کے پہلے ہسبینڈ کی جو بیٹی ہے نا اس سے، یعنی کہ وہ بیٹی جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہے، تمہارے گھر میں رہ رہی ہے، اس سے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ کب تک نہیں نکاح کر سکتے؟ یعنی کہ اگر تم نے اس کی ماں سے صحبت کر لی، اس کی ماں سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، پھر تم بیٹی سے نہیں کر سکتے۔ اور اگر تم نے ماں سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، صرف نکاح کیا تھا، لیکن پھر یہ چیز ہے کہ تم نے وہ نکاح ختم کر دیا، طلاق دے دی، بعض اوقات ہوتا ہے نا ابھی رخصتی نہیں ہوئی ہوتی، تو رخصتی سے پہلے ہی جو ہے طلاق ہو گئی ہے، تو پھر تم بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو اس کنڈیشن میں کہ ماں سے تمہارا کوئی ازدواجی تعلق نہیں ہے، تو پھر تم بیٹی سے نکاح کر سکتے ہو، شرط یہ ہے کہ بیوی کو چھوڑنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری سلب سے ہوں، یعنی کہ بہویں بھی حرام ہیں۔ اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، یہ بھی نہیں جائز۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں میں نے عبد الوہاب بن عزیز کی بیٹی سے نکاح کیا، پھر ایک عورت آئی اور کہنے لگی میں نے عقبہ اور اس کی بیوی دونوں کو دودھ پلایا، میں نے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ تو نے مجھے دودھ پلایا اور نہ ہی تو نے مجھے کبھی بتایا، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، آپ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا اب یہ نکاح کیسے رہ سکتا ہے جبکہ ایسی بات کہی گئی، چنانچہ پھر میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، یعنی کہ ظاہری بات ہے وہ پھر دودھ شریک بہن بن گئی تو پھر اسے چھوڑ دیا، تو رضاعت سے رشتہ حرام ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت وہی معتبر ہے جو کم سنی میں بھوک بند کر دے، یعنی چھوٹی عمر میں دودھ پلایا جائے اور اتنا پلایا جائے کہ بھوک ختم کر دے، پیٹ بھر کے پلایا جائے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ابو قعیس کا بھائی افلح میرا رضائی چچا تھا، وہ میرے ہاں آیا، اندر آنے کی اجازت مانگی، اور یہ واقعہ پردے کا حکم آنے کے بعد کا ہے، میں نے اسے اجازت نہ دی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے میں نے آپ سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا میں اسے اندر آنے کی اجازت دے دوں کیونکہ وہ میرے رضائی چچا ہیں۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار یا 2 بار دودھ چوسنے سے رضاعت نہیں ہوتی، رضاعت تو پیٹ بھر کے پینے سے ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قرآن میں ایک آیت اتری تھی
अशरा रज़ाअत मालूमात यानी 10 बार दूध चूसने से हुर्मत रज़ाअत साबित होती है। फिर वो आयत मनसूख हो गई और 5 बार का हुक्म बाकी रहा और यही हुक्म आपकी वफ़ात तक रहा और उसी के मुताबिक सैयदा आयशा फ़तवा दिया करती थीं। ठीक है? तो रज़ाअत की मुद्दत जो है वो हौलैनी कामिलैन 2 साल तक है। ठीक है? और रज़ाअत से रिश्ता हराम हो जाता है, जिस तरह नसब से रिश्ता हराम होता है। अब ये चीज़ है कि अल्लाह ने कहा तजमउ बैनल उख्तयैन, ये कि तुम 2 बहनों को ना जमा करो। मतलब एक शख्स के निकाह में 2 बहनों का रहना ठीक नहीं है। शौक़-नौ में हसद, जलन होता है, एक-दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। तो इस तरह जो है ये नसब के खूबसूरत रिश्ते भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने कहा 2 बहनें एक शख्स के निकाह में नहीं जाएँ। कुरान में सिर्फ 2 हकीकी बहनों को एक निकाह में जमा करने का मना है, जबकि हदीस की रूह से फुप्पी, भतीजी और खाला, भांजी को भी जमा करने की इजाज़त नहीं है। यानी कि खाला और भांजी भी एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती और फुप्पी और भतीजी भी एक ही शख्स के निकाह में सोखने बन के नहीं रह सकती। सैयदना जाबिर से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फुप्पी, भतीजी और खाला, भांजी को निकाह में जमा ना किया जाए। तो हराम रिश्तों की तफ़सील आ गई। माएँ, दादियाँ, नानियाँ इसमें अव्वल त आखिर सब शामिल है। बेटियाँ, पोतियाँ, नवासियाँ अव्वल त आखिर सब शामिल है। तीसरी बहनें, इनमें सगी बहनें, लाती बहनें, ख्याफी बहनें सब शामिल हैं। चौथी फूफियाँ, पाँचवीं खालाएँ, चाहे सगी हों या ख्वाफ़ी हों या लाती सब हराम हैं। छठी भतीजियाँ और उनकी बेटियाँ, सातवीं भांजियाँ और उनकी बेटियाँ, आठवीं रज़ाई माएँ, नवीं रज़ाई बहनें, 10वीं सास और सालियाँ जब तक कि इनकी बहन निकाह में हो और 11वीं बेटियाँ और सौतेली बेटियाँ, ठीक है? 12वीं बहू, हकीकी बेटे की बेवा से निकाह हराम है और 13वीं 2 बहनों को बैक वक़्त निकाह में जमा करना हराम है। अगर एक को तलाक दे दी जाए या एक फ़ौत हो जाए तो फिर दूसरी से निकाह किया जा सकता है। और अगली जो आयत आ रही है उसकी रूह से शोहर वाली औरतें भी हराम हैं। यानी कि अगर किसी औरत का शोहर मौजूद है, ज़िंदा है, वो किसी के निकाह में है, तो फिर उससे आप निकाह पे निकाह नहीं कर सकते या उससे आप जो है वो नाजायज़ ताल्लुकात नहीं रख सकते। वल्मुहसनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत अयमानुकुम। यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो जो मुहसनात हैं, शोहरों वाली औरतें हैं, हराम हैं। मगर वो कनीज़ें जो तुम्हारे कब्ज़े में आ जाए तुम्हारे लिए यही अल्लाह का कानून है और उसके सिवा जितनी भी औरतें हैं, इन्हें तुम अपने निकाह में रख सकते हो। माल के ज़रिए इन औरतों को हासिल करना तुम्हारे लिए जायज़ है, यानी कि उनका हक़ महर दो और उन्हें हासिल कर लो। बशर्ते ये कि तुम्हारा मकसद इन्हें निकाह में लाना हो, सिर्फ़ शहवत पूरी करना ना हो। बाज़ औक़ात इंसान ये होता है ना, मतलब कि एक से शादी कर ली, उसका महर दिया, उसे तलाक दे दी, फिर दूसरी से कर ली, फिर तीसरी से कर ली। तो अल्लाह कहता है मकसद निकाह में रखना हो, मकसद शहवत रानी ना हो। और फिर इनमें से जिनसे तुम निकाह का लुत्फ़ उठाओ, इनके हक़ महर अदा करो। हाँ, अगर महर मुकर्रर हो जाने के बाद ज़ौजैन में बाहमी रज़ामंदी से कुछ समझौता हो जाए, यानी कि माफ़ कर दें एक-दूसरे को, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। अल्लाह तबारक व तआला जानने वाला और हिकमत वाला है। तो ये आयत 5वें पारे की पहली आयत है और बहुत ही अहमियत की हामिल आयत है। मौजूदा दौर के मुअज़्ज़िब माशरे में फ़ातिह कौम जो है वो कैदी औरतों से जिस तरह मर्जी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करती है। इस्लामी नुक्ता नज़र से ये ज़िना है। जिस तरह आजकल कैदी औरतों को एक कैंप में रखा जाता है और फौजियों को आम इजाज़त दे दी जाती है जिस औरत से चाहे ज़िना करते रहें। ये सिर्फ ज़िना ही नहीं बल्कि एक वहशियाना फ़ेल भी है। इस्लाम ने ऐसी औरतों से तमत्तो पे चंद पाबंदियाँ लगाई हैं। कैदी औरतों और लोडी औरतों से तमत्तो की क्या इजाज़त है? अबू सईद खुदरी से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के दिन एक लश्कर औतास की तरफ रवाना किया। उनका दुश्मन से मुकाबला हुआ, मुसलमानों ने फतह पाई और बहुत से कैदी हाथ आए। साहबा ने इन कैदी औरतों से सोहबत करने को गुनाह समझा कि इनके मुशरिक शौहर मौजूद थे। तो अल्लाह ने यह आयत नाज़िल फरमा दी कि इद्दत के बाद इन लौंडियों को उनके लिए हलाल कर दिया गया। तो इस आयत से और इन हदीस से कुछ बातों का पता लगता है। सिर्फ उस कैदी औरत से तमत्तो जायज़ है जो अमीर लश्कर दिगर अम्वाले गनीमत की तरह किसी मुजाहिद की मलकियत में खुद दे। इससे पहले अगर कोई शख्स किसी औरत से तमत्तो करेगा तो वो 2 गुनाहों का मुर्तकिब होगा, एक ज़िना और दूसरा मुश्तरका अम्वाले गनीमत की तक़सीम से पहले इसमें ख़यानत का। ठीक है? नंबर 2, अमीर लश्कर का अगर किसी औरत को किसी की मलकियत में देने के बाद, मतलब कि अमीर लश्कर ने अगर किसी औरत को किसी की मलकियत में दिया तो फिर निकाह की ज़रूरत नहीं है, फिर वो लौंडी हलाल हो गई है। क्योंकि वो जो लीडर था उसने खुद दी है।
ملکیت میں دے دینا ہی کافی ہوگا، آپ کا نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، اور پھر عدت کے بعد نکاح کر سکتا ہے، یا عدت کے بعد جو ہے وہ ازدواجی تعلق نکاح کے بغیر بھی قائم کر سکتا ہے۔ تقسیم کے بعد ایسی عورتیں سے فوری طور پر جمع نہیں کیا جا سکتا جب تک انہیں کم از کم ایک حیض نہ آ لے، معلوم ہو جائے گا نا کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، اگر حاملہ ہوں گی تو پھر عدت وضع حمل ہے، اس سے پہلے جمع نہیں ہوگا۔ ایسی عورتوں سے صرف وہی جمع کر سکتا ہے جس کی ملکیت میں دی گئی ہو، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر ایسی قیدی عورت سے اولاد پیدا ہو جائے تو پھر اس عورت کو کبھی فروخت نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی قیدی عورت کو اس کا مالک کسی کے نکاح میں دے دے تو کوئی دوسرا بھی اس سے خدمات لے سکتا ہے لیکن صحبت نہیں کر سکتا، اور جب عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جائے گی تو مالک کے مرنے کے بعد وہ عورت خود ہی آزاد ہو جائے گی۔ شرعی اصطلاح میں ایسی عورت کو ام الولد کہتے ہیں۔ اگر امیر لشکر یا حکومت ایک عورت کو کسی کی ملکیت میں دے دے اور پھر خود اس کو واپس لینے کی، وہ مجاز نہیں ہے، ٹھیک ہے، دینے کے بعد وہ واپس نہیں لے سکتی۔ اسلام نے فحاشی کو ختم کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ محسنہ عورتیں جو ہیں، شادی شدہ عورتیں تم پر حرام ہیں، تمہارے لیے جائز وہ ہیں جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، یعنی لونڈیاں، اور لونڈیاں میدان جنگ میں ہاتھ آتی ہیں اور اس کی بھی کچھ کنڈیشنز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے اس کے علاوہ جو ہے تم اگر کسی سے نکاح کرو تو جائز ہے، ٹھیک ہے، یعنی مذکورہ جن عورتوں کا ذکر ہو گیا ان کے علاوہ عورتوں میں سے جس کے ساتھ تم نکاح کرنا چاہو اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ تو نکاح کی شرط کیا ہے؟ نکاح مستقل ہو، شہوت رانی کی غرض سے نہ ہو، ٹھیک ہے، حق مہر مقرر کرو اور اس کی ادائیگی کرو، اللہ یہ کہ بیوی اپنی مرضی سے کچھ مہر کا حصہ چھوڑ دے، یا مہر مرد اپنی خوشی سے جو باندھا ہے اس سے زیادہ دے دے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ اعلان نکاح کرو، نکاح کا اعلان کریں، ولی ہوں، گواہ ہوں، ایجاب و قبول ہو، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے بعض لوگ جو ہے یہاں سے جو ہے وہ نکاح معطا کی جو ہے وہ دلیل لاتے ہیں کہ جی اللہ نے کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، تم متع کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ الفاظ منسوخ ہو گئے ہیں، اور ابن عباس اس کے نسخ کے قائل ہیں۔ نکاح معطا ایک اضطراری رخصت تھی، دور نبوی میں 3 موقعوں پہ یہ حلال کیا گیا، ٹھیک ہے، جنگ خیبر، فتح مکہ اور جنگ اوتاس، یہ 3 موقعوں پہ نکاح معطا حلال کیا گیا ہے، اور اس کی اجازت صرف ان مجاہدین کو دی جاتی ہے جو محاذ جنگ پہ موجود ہوتے ہیں۔ ظاہری بات اپنی بیویوں کو گھر چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں، وہاں انہیں عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو زنا سے بچنے کے لیے انہیں نکاح معطا کی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ جنگ میں جو عورتیں ہاتھ آئے ان کے ساتھ جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد پر جاتے ہیں، ہمارے پاس عورتیں نہیں تھیں، تو ہم نے کہا کیا ہم خصی نہ ہو جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا اور اس بات کی اجازت دی کہ ایک کپڑے کے بدلے ایک معین مدت تک ایک عورت سے نکاح کر لیں، اور اسے نکاح معطا کہا گیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ صحابہ کی التجا پر معطا کی اجازت کی کا اعلان ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی سے اعلان کرواتے، مگر جنگ کے خاتمے پہ اس کی حرمت کا اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے جاتے تھے۔ چنانچہ جابر بن عبداللہ اور سلمہ بن اکوا دونوں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا نبی نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دے دی، اور جب متع ختم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان کیا۔ ربی بن سمرہ اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک اب حرام کر دیا، سو اگر کسی کے پاس کوئی ایسی متع والی عورت ہو تو اسے چھوڑ دے اور واپس نہ لے، ٹھیک ہے۔ ایاس بن سلمہ بن اکوا کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مرد اور عورت متع کی مدت مقرر نہ کریں تو 3 دن رات مل کر رہیں، پھر چاہیں تو مدت بڑھا لیں، چاہے تو جدا ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو نکاح معطا جو ہے وہ اضطراری حالت میں تھا، اس کی اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ختم کر دی، اب نکاح معطا کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اب جو نکاح کرنا ہے اس کا پراپر طریقہ ہوگا، مہر باندھا جائے گا اور جو ہے مہر ادا کیا جائے گا، اور مہر کو اللہ نے کہا فریضہ، یہ فرض ہے، ٹھیک ہے، اسے ادا کرنا ہے، اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو شخص کسی آزاد عورت کو نکاح میں لانے کا مقدور نہ ہو تو وہ کسی مومنہ کنیز سے نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا حال خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ آزاد عورت کو اگر نکاح میں لانے کی استطاعت نہیں ہے تو آزاد عورت کی جگہ لونڈی سے نکاح کر لیں، کیونکہ لونڈی کا حق مہر کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
آزاد عورت کا لونڈی کی نسبت حق مہر بھی زیادہ ہے، نان نفقہ بھی زیادہ ہے، اور یہ اجازت صرف اس لیے دی گئی ہے کہ ایک تو آزاد عورت سے نکاح کے اخراجات انسان برداشت نہیں کر سکتا، دوسرا سے یہ خطرہ ہے کہ اگر اسے نکاح نہ کیا تو جنسی بے راہ روی کا، زنا کا شکار نہ ہو جائے، ورنہ آزاد عورت سے نکاح بہتر ہے، اس لیے کہ اس سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کے ماتھے پہ غلامی کا داغ نہیں ہوگا۔ لیکن مجبوری کی صورت میں اجازت دی ہے کہ اگر آزاد عورت کو نکاح میں لانے کی ہی استطاعت نہ ہو تو پھر آدھے مہر پہ جو ہے وہ کسی غلام عورت سے ہی نکاح کر لو، اللہ تمہارے ایمان کو جانتا ہے۔ لیکن یہ چیز ہے کہ نکاح کس شرط پہ ہوگا، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کے حق مہر دینے ہیں، معروف طریقے سے نکاح کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ چیز کہ انہیں حصار نکاح میں لاؤ، شہوت رانی نہ کریں عورتوں کے لیے، اللہ نے کہا غیر مصافحات، یہ غیر اسلامی تعلق قائم نہ کریں، ناجائز تعلق نہ قائم کریں، ولا متخذات اخدان، عورت کو کہا گیا کہ چھپی یاریاں نہ لگائیں، خفیہ یارانے نہ گاٹھیں۔ تو اچھی عورت کی خوبی کیا بتائی گئی؟ محسنہ پاک دامنہ ہو، ٹھیک ہے، شہوت رانی کرنے والی نہ ہو، اور چھپی یاریاں لگانے والی نہ ہو، یہ اچھی عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نکاح کے بعد انہوں نے بدکاری کی مرتکب ہوئی، مطلب کہ جس طرح یہ لونڈی کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر لونڈی نکاح کے بعد بدکاری کی مرتکب ہوئی تو اس کی سزا آزاد عورتوں سے آدھی ہے۔ آزاد عورتوں کا چونکہ حق مہر بھی زیادہ ہے اور ان کا نان نفقہ بھی زیادہ ہے، تو اس لیے انہیں پوری سزا ملے گی۔ ان کا چونکہ مہر آدھا ہے، ان کا نفقہ آدھا ہے، اسی لیے انہیں آدھی سزا ملے گی۔ یہ سہولت تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جو زنا کے گناہ میں پڑ جانے سے ڈرتا ہو، اور اگر تم صبر اور ضبط سے کام لو نا، یعنی کہ روزے وغیرہ رکھتے رہو اور صبر کرو، نہ کرو لونڈی سے نکاح، آزاد سے ہی کرو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ محسنات کا ایک ترجمہ آزاد عورتیں، ایک شادی شدہ عورتیں۔ تو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو محسنہ عورت ہے، جو چھپی یاری نہیں لگاتی، قرآن نے متخذی اخدان، چھپی یاریاں لگانے سے، ناجائز تعلقات قائم کرنے سے منع کیا ہے۔ اور ہمارا معاشرہ افسوس کی بات ہے اس چیز کو، افیئر کو، تعلقات کو، اس چیز کو جو ہے فخر سمجھتا ہے، فلانے کے دوست نے اسے یہ تحفہ دیا، فلانے کے دوست نے، اللہ سے ڈر جائے۔ مومنہ عورت کی خوبی ہے وہ محسنہ ہوتی ہے، وہ متخذی اخدان نہیں ہوتی، چھپی یاریاں نہیں لگاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا سمجھنے، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے آیت کے آخری حصے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اجازت کیوں دی ہے لونڈی سے نکاح کی، تاکہ تم گناہ میں نہ پڑ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی صبر کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا روزے رکھے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی صبر کرے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اور اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کو سمجھنے، اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین، آمین۔